ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على الصلاة أكرمه الله تعالى بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، میرا آج کا موضوع آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ سامعین محترم، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ وہ نماز کا ہے۔ نماز کے فضائل اپنی جگہ، لیکن نماز ہر مسلمان پر، عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تمام مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اب وہ مقررہ اوقات کون سے ہیں؟ وہ حدیث جبرائیل میں موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان اوقات میں جن میں آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، ان اوقات میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی یا نماز سکھائی۔ تو نماز یہ اہم ترین فریضہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے۔ نماز کے فضائل بے شمار ہے، لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے صرف اس حدیث کی تشریح کو بیان کروں گا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من حافظ علی الصلاۃ، کہ جو لوگ بھی نمازوں کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں، یا 5 انعامات اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یرفع عنہ ضیق العیش، کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص روزی کے لیے پریشان ہے، لیکن کسی کا دھیان اس بات کی طرف نہیں گیا کہ روزی کا وعدہ تو اللہ نے نماز کے ساتھ کیا ہے۔ ہر ایک بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بس روزی کمانی ہے، حالانکہ روزی کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہوا ہے اور نماز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ پاک وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں، چرند برند انسان جانور حیوان سب کے سب کوئی ایسا نہیں الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ ہر ایک کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اور وضاحت سے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد، کہ روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے کما یطلبہ اجل، جیسا کہ موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ موت ہر انسان کو آ کر رہے گی۔ ہمیں یقین ہے، یقین کیوں نہ ہو، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں بہرحال آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ۔ تو موت کا تو ہمیں یقین ہے کہ موت ہر حال میں ہمیں آ کر رہے گی، لیکن اللہ کے نبی کا فناؤذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی کے فرمان کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزی بھی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسا کہ موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ تو آدھی پر تو ہمیں یقین ہے کہ موت بہرحال آ کر رہے گی، لیکن آدھی پر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ دوسری بات کہ قرآن کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ روزی اللہ پاک نے ذمہ رکھی ہے، تو روزی بقدر مقدر ہے۔ اس کے برخلاف دین بقدر محنت بقدر مشقت ہے، کہ جتنا انسان دین کے لیے محنت کرے گا اتنا انسان کی زندگی میں دین آتا چلا جائے گا۔ اور روزی بقدر مقدر ہے، کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیے وہ انسان کو مل کر رہے گی۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانی کی سب سے بڑا وجہ وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ سے اپنے معاملہ الٹ کر لیا۔ روزی ہم اپنے ہاتھ سے کمائیں گے، روزی ہمارے ہاتھ میں، ہم خوب محنت کریں گے تو روزی ہماری ڈبل ہو جائے گی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب بندہ گھر میں دعوت دینے جائے
گھر میں پوچھے بھائی کہاں ہے، صبح جائے روزی کمانے گیا ہوا ہے، دوپہر کو جائے بھائی کمانے گیا ہوا ہے، شام کو جائے بھائی کمانے گیا ہوا ہے۔ تو روزی میں دن رات ہم نے روزی پر لگا دیا، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے بھائی نماز پڑھنے چلو، یا دعوت کے جماعت آئی ہے دعوت کے لیے چلو، یا فلاں فریضہ ہے دین کا تقاضا اس کے لیے چلو، تو کیا کہتے ہیں بھائی دعا کرنا، دعا کرنا، اللہ کرے گا تو کریں گے، اللہ کرے گا تو کریں گے۔ تو ہم نے اللہ سے اپنا معاملہ الٹ کر دیا۔ روزی جو بقدر مقدر تھی، مقدر میں لکھی ہوئی تھی، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لی کہ نہیں ہم محنت کریں گے، ہم کمائیں گے تو روزی ہماری ڈبل ہو جائے گی۔ اور دین جو بقدر محنت بقدر مشقت تھا کہ جتنی محنت دین کے لیے کریں گے اتنا ہماری زندگی میں دین آتا چلا جائے گا، اس کو ہم نے تقدیر پر ڈال دیا کہ نہیں اللہ کرے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ کرے گا تو ہم روزہ رکھ لیں گے، اللہ کرے گا تو ہم دین کا کام کر لیں گے۔ تو جب اللہ سے ہم نے اپنا معاملہ الٹ کر لیا تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص روزی کے لیے پریشان ہے۔ بڑے بوڑھوں سے سنا کہ پہلے زمانے میں گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارا گھر سکون سے کھاتا تھا۔ آج گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں گزارا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ سے اپنا معاملہ الٹ کر لیا۔ روزی جو مقدر میں تھی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور دین جو محنت اور مشقت کے ساتھ تھا اسے تقدیر پر ڈال دیا کہ اللہ کرے گا تو دین کا کام کریں گے، اللہ تو دعا کرو، دعا کرو، اللہ کرے گا تو ہم دین کا کام کریں گے۔ تو سب سے پہلی وجہ اور بڑی وجہ کہ آج ہم نے اللہ سے اپنا معاملہ الٹ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم روزی کے لیے پریشان پھر رہے ہیں۔ اتنا کمانے کے باوجود بھی یہی حال ہے کہ گزارا مشکل ہے۔ اور دوسری وجہ کہ روزی کا وعدہ اللہ نے نماز کے ساتھ رکھا تھا، روزی کا وعدہ اللہ نے روزی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے کہ نماز پڑھنے پر پابندی کے ساتھ سب سے پہلا انعام یہ دوں گا کہ بندے سے رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ تو جب ہم نماز سے دور ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے روزی ہماری تنگ کر دی، اس کے لیے ہم پریشان ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو بھی میرے ذکر سے، ذکر میں نماز بھی آ گئی، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، پیچھے ہٹے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج ہماری زندگیاں تنگ ہوئی پڑی ہے، ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، لیکن ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا کہ پریشانی کیوں آئی ہے۔ کیا اس وجہ سے تو نہیں آئی کہ نماز کا فریضہ جو ہمارے ذمہ فرض تھی ہم نے ادا کرنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی؟ اس وجہ سے تو نہیں آئی کہ روزی کا وعدہ اللہ نے نماز کے ساتھ رکھا ہے تو نماز کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا، تو بھلا روزی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس وجہ سے تو نہیں آئی ہوئی کہ آج ہم نے اللہ سے اپنا معاملہ الٹ کر دیا کہ روزی کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا کہ میں بندے کے مقدر میں لکھ دی ہے اسے ملے گی، دین ہم نے اس کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں، دین تو مقدر میں ڈال دیا، اللہ کرے گا تو دین کا کام کریں گے، اور روزی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بھائی جب اللہ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اللہ کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، وہ جس طرح ہمیں روزی دیتا تو ہم تو دن رات کما کر بھی جو اس طرح روزی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو بس آج ہم نے اللہ سے اپنا معاملہ الٹ کیا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج پریشانیاں ہیں۔ تو بس آج ہم سچے دل سے توبہ استغفار کریں اور فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کا اہتمام کریں کہ جس پر اللہ نے وعدہ رکھا کہ سب سے پہلا انعام یہ عطا کروں گا کہ بندے سے رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ اللہ سے دعا، بقیہ انعامات کی تفصیل انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔